برادران اسلام بزرگوں دوستوں، آج کے درس قرآن میں پارہ نمبر 10 سورہ الانفال، اس کی آیت نمبر 41 تلاوت کی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ بھی قرآن مجید فرقان حمید اس کو پڑھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج الحمدللہ ہم نے 10واں پارہ شروع کر دیا ہے۔ 9 پارے ہمارے 2 سال اور 3 ماہ اور 12 دن ختم ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَاعْلَمُوا جان لو انما کہ بے شک غنیمتم من شیء، جو بھی تم مال غنیمت میں سے چیز حاصل کرو، فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ، اس میں سے 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے۔ غنیمت کس کو کہتے ہیں؟ پچھلے بھی سورہ الانفال کے سٹارٹ میں بھی غنیمت، مال غنیمت کے بارے میں اس کی تفصیل آئی ہے۔ غنیمت کہتے ہیں اس مال کو جو کوشش، سعی، جدوجہد سے حاصل کیا جائے، اس کو کہتے ہیں غنیمت۔ یہ اس کی لغوی تعریف ہے۔ اور شرعی جو اس کی تعریف ہے کہ وہ مال جو آپ جنگ سے کفار سے جنگ کے تھرو حاصل کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں غنیمت۔ تو غنیمت کی جو مال غنیمت کی جو تقسیم ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے ہمیں غنیمت، مال غنیمت کا یعنی اس کو کس طرح تقسیم کرنا ہے، اس کا سارا طریقہ بتایا کہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، کہ جو بھی تم مال غنیمت حاصل کرو، غنیمت میں سے، مال غنیمت میں سے جو بھی چیز حاصل کرو، تو فَأَنَّ لِلَّهِ، اس میں سے اللہ کے لیے، وَلِلرَّسُولِ، اور رسول کے لیے کیا ہے، خُمُسَهُ، 5واں حصہ، وَلِذِي الْقُرْبَى، اور پھر ذی القربہ سے یہاں مراد ہے یعنی آقا علیہ السلام، آپ کے رشتہ دار، اور پھر قیامت تک جتنے بھی سادات ہیں آقا علیہ السلام، آپ کے خاندان میں سے جو لوگ آ رہے ہیں، وہ تمام کے تمام ذی القربہ کی مد میں شامل ہیں۔ اس کے بعد والیتامی، اور پھر یتاما، پھر والمساکین، پھر اس کے بعد مساکین، پھر وابن السبیل، اور پھر مسافر۔ اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو مال غنیمت حاصل ہو، اب غلامان رسول صحابہ کرام جب کسی جو ہے وہ جہاد پر جاتے، جنگ پر جاتے، کیسر و کسریٰ کو فتح کیا، بڑے بڑے محلات کو فتح کیا، تو مجال ہے کہ وہاں سے ایک پائی کا بھی انہوں نے دغا کیا، یعنی 1 روپے بھی اس نے صحابہ کرام نے، مجاہدین اسلام نے ان کو چھپایا ہو، آگے پیچھے کیا ہو، جو بھی مال حاصل کیا سارا کا سارا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ڈھیر کر دیا۔ اب خمسہ، یعنی وہ جو مال ہے اس میں 5واں حصہ، اب اس کا حصے کیا جائے، 5واں جو حصہ ہوگا تو وہ کیا ہے، آقا علیہ السلام آپ کی بارگاہ میں۔ اب حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد اب صحابہ کرام، خلفائے راشدین کا جب دور آیا، سیدنا ابو بکر صدیق، عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی، حضرت مولا علی، تو جتنے بھی ادوار آئے وہ کیا کرتے، اس میں سے 5واں حصہ اہل بیت طہار ان کی بارگاہ میں رکھ دیتے۔ اب باقی 4 حصے میں سے یہ ہے کہ یعنی اس میں فقہا فرماتے ہیں کہ ایک حصہ جو مجاہدین پیدل سوار ہوں، جنہوں نے پیدل جو ہے پیادہ جنگ لڑی، ان میں سے ایک حصہ یعنی پیادہ سواروں کے لیے جنہوں نے پیدل جنگ لڑی، اور پھر اس میں فقہا فرماتے ہیں کہ 2 حصے جو کہ گھڑ سوار، جو سواری کے اوپر جنہوں نے جنگ لڑی، اس طرح 4 حصے ہو گئے، 5واں حصہ، پھر چوتھا، پھر تیسرا، پھر دوسرا، پھر اس بعد ایک حصہ جو ہے وہ کیا ہے، وہ کن کے لیے، والے ذی القربہ۔ اب ذی القربہ میں خمس یعنی 5واں ہی آ جائے گا۔ اس کے بعد پھر 5واں حصہ والیتامی، یتیما کے لیے، معاشرے میں دیکھے جائیں جو یتیم لوگ ہیں، والمساکین، اور جو غریب ہیں، بے بس ہیں، ان کے لیے، اور پھر وابن السبیل، اور جو مسافر ہیں، یعنی ایک حصہ جو ہے ان کے اندر وہ تمام کا تمام تقسیم کر دیا گیا۔ اب صحابہ کرام ایسے ہی کرتے،
اور پھر ذل قربا آقا علیہ السلام آپ کے جو رشتہ دار ہیں ان میں سے دیکھا جائے اگر کوئی مقروض ہے, اگر کسی نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے, اب چونکہ سادات کے اوپر یا بنو ہاشم کے اوپر, بنو قریش کے اوپر زکوٰۃ ان کے اوپر کیا ہے, حرام ہے, ان کے اوپر زکوٰۃ آپ ان کو نہیں دے سکتے. تو پھر حکومت وقت, اسلامی حکومت وقت, ان کا یہ نظام ہونا چاہیے اس خمس میں سے جو جنگ ہو اس میں سے جو مال غنیمت حاصل ہو ان میں سے یعنی ایک حصہ, پانچواں جو حصہ ہے وہ کیا ہے, وہ سادات معاشرے میں دیکھے جائیں جو غریب سادات ہیں ان کو جا کر دے دیا جائے تاکہ ان کی بھی جو ہے وہ بھلائی ہو جائے, ان کی بھی مدد ہو جائے. اس کے بعد باقی جو حصے ہیں وہ ان تمام لوگوں میں تقسیم ہو جائے. لیکن آج تو نظام ہی الٹا ہے. یہ تو اس دور کی بات تھی. آج اگر مال غنیمت جو حاصل ہوتا ہے, اگر آج بھی جنگ ہو, انڈیا کے ساتھ آپ جنگ کرتے ہیں, وہاں سے مال حاصل ہو تو سارا کا سارا قومی خزانہ تو کیا ہے, وہ تو گورنمنٹ ہوا کرتی ہے, وہ نہیں, وہ زراعت کی تجوریوں میں چلا جائے گا. اور عوام میں جو معاشرے میں غربا ہیں, بلکہ آج ہمارا جو نظام ہے جو زکوٰۃ حاصل کی جاتی ہے, گورنمنٹ جو ہے حاصل کرتے ہیں زکوٰۃ, وہ بھی زکوٰۃ کیا ہے, کیا غربا کو دیتے ہیں, مساکین کو دیتے ہیں, وہ بھی ہمارے وزراء, ہمارے مشیران, ہمارے گورنمنٹ کے جو آلیان ہوا کرتے ہیں, مشیران جو ہوا کرتے ہیں, انہی کے اندر بانٹ دی جاتی ہے. غریب بیچارے, اور بے شمار سیلاب آتے ہیں, زلزلے آتے ہیں, کتنا مال حاصل کیا جاتا ہے. جو دوسرے ممالک جو ہیں, کنٹریز جو ہیں, وہ کیا کرتی ہیں, پاکستان کی مدد کرتی ہیں, امداد دیتی ہیں, ہزاروں کھیپس آتی ہیں, لیکن وہ کیا ہوتا ہے, وہ تمام کا تمام مال انہی وڈیروں میں تقسیم ہو جاتا ہے. غریب بیچارہ پھر وہی کا وہی تڑپتا رہتا ہے. تو ہم نے جس طرح کل کے بھی درس و قرآن میں نے عرض کیا تھا کہ یعنی وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ, دین سارا کا سارا اللہ کے لیے ہے. یعنی جو برتری ہے, اقتدار ہے, وہ تمام کا تمام اللہ اور اس کے رسول کا ہو. لیکن یہاں پر وہ چیز نہیں ہے. ہم نام تو لیتے ہیں کہ ہمارا ملک جو ہے اسلامی ہے, لیکن یہاں پر اقتدار جو ہے وہ ہم اللہ کا نہیں لانے دیتے. جو شریعت مطہرہ کا اقتدار ہے اس کو ہم لاگو نہیں ہونے دیتے. تو اگر وہ لاگو ہو تو پھر وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ, پھر جو مساکین ہیں, معاشرے کے غرباء ہیں, مساکین ہیں, مسافر ہیں, ان کو پھر جا کر کچھ ملے. ان کنتم آمنتم باللہ, اور اللہ پاک کی ذات یہ بھی فرما رہی ہے کہ اگر تم اللہ وما انزلنا علی عبدنا, اور جو ہم نے اپنے بندے پر جس کتاب کو نازل کیا اس پر اگر تم ایمان رکھتے ہو تو پھر کیا ہے, آپ کو یہ کام کرنا ہوگا یوم الفرقان. اور پھر وہ دن جس میں حق و باطل کا فرق ہوا, یعنی اس سے مراد غزوہ بدر ہے کہ یوم التقى الجمعان, جس دن دو لشکر جو ہے آپس میں جمع ہوئے, اور پھر مسلمانوں کو, لشکر اسلامی کو اس دن یوم بدر کے دن فتح حاصل ہوئی. واللہ علی کل شیء قدیر, اور اللہ پاک کی ذات ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. اللہ کریم کی